وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت ہی پیاری دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے آپ کی طرف سے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی دوستی ہے، آپ کی ایمان کی محبت ہے کہ ہر روز آپ یاد کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے نیچے حدیث آج ایک لگائی ہے، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے یا اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس قدر افراتفری، گہما گہمی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے موقع کے اوپر جس کو اللہ کی رحمت کا سایہ مل گیا، بتائیے اس کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں اس کو سایہ مل گیا، وہ دیکھیے اور زیادہ خوش ہوگا۔ تو اس میں یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، آپ غور کریں ایک ایک کریکٹر کے اوپر کہ خالص اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ جب تک نہ ہو، محبت اللہ کے لیے نہ ہو، اور اللہ کا وقار اور آخرت کے اوپر جس کی نظر نہ ہو، وہ ان 7 باتوں میں سے کسی ایک کے زمرے میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اس میں پہلا آدمی ہے عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حاکم۔ یعنی دیکھیے جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے اور دنیاوی اقتدار اس کو ملتا ہے، تو پھر وہ گویا کوئی اس کے اوپر طاقت نہیں ہوتی ہے دنیا کے لحاظ سے، تو وہ کس طرح یعنی لوگوں کو کیوں نہیں دبائے گا، اپنی منوائے گا۔ لیکن اگر کہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، تو خود سوچیے کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا کہ ایسے موقع کے اوپر بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرتا رہا ہے، عدل کے معاملے میں اسے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ہے جب لوگوں کو نبی علیہ السلام نے خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں اس وجہ سے کہ جب بڑے جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب چھوٹے جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ جب یہ قوم کے اندر آ جائے تو اس کے بعد وہ قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ آج پوری طرح یہی باتیں پوری دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ بیماری نہ ہو، اور ہمارے اپنے ملک کے اندر تو سب سے زیادہ یہ بیماری ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو مومنوں کی ایک جماعت بنی تھی اس کے اندر بھی یہ بیماری ہے، آ گئی، تب یہ ہلاک ہوئے ہیں، تب یہ برباد ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے کہ جب بڑے بڑے ان کے جرم کرتے تھے، جرائم کرتے تھے، کسی علاقے کا امیر ہو، ناظم ہو، ذیلی ناظم ہو، وہ جو مرضی کرتے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس صرف وہ اپنے امیر کے خیر خواہ ہوں، چاہے اللہ کے خیر خواہ ہوں یا نہ ہوں، اپنے امیر کے ساتھ چاپلوسی کے ساتھ جڑے رہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور عام آدمی ذرا سا کوئی گڑبڑ کرے اس کو فوراً گھیر لیتے تھے، ایسی CID اندروں اندر چھوڑی ہوئی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ یعنی بالکل انصاف کے اوپر قائم رہا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بہت تاریخی اور بہت ہی حکیمانہ اور بہت ہی جرأت مندانہ اور مومنانہ وہ فکرہ بولا کہ دیکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا جذبہ۔ ایک دو موقعوں کے اوپر ذرا اللہ کی حدود کے معاملے میں نبی علیہ السلام کا بہت ہی پیارا منہ بولا بیٹا، پھر ان کا آگے بیٹا یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا بیٹا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دو موقع کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں کے کہنے سے، کیونکہ لوگ ان کو آگے کرتے تھے کہ آپ یہ نبی علیہ السلام سے بات کہیں، کہ کسی اور کی تو جرت ہے نہیں ہے ایسے معاملے میں گفتگو کرنے کی، تو انہوں نے تھوڑی سی ہمت کر کے جب گفتگو کی تو نبی علیہ السلام جوش میں آ کے ان کا سرخ رنگ ہو جاتا تھا اور کہا تھا اللہ کی حدود کے معاملے میں سفارشیں کرنا تم شروع کر دیا ہے، یعنی یہ تمہاری جرت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی یہ جو انصاف ہے اس کو قائم ہونا ہے۔ ایک طرف یہ کردار دیکھیے اور دوسری طرف ہماری قوم کے لیڈروں کے کردار دیکھیے۔ ان کے بڑے لیڈر نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ اسلامی سزائیں جو ہیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں،
یہ ظالمانہ سزائیں انداز ہے، پھر بھی یہ ان کی لیڈر تھی، پھر بھی انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو اس قوم کے اوپر اللہ کے عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ تو یہ بندہ، یہ شخص جو ایسے موقع کے اوپر، ایسے حالات میں بھی وہ اللہ کا فرما بردار رہے، انصاف کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ چاہے عام حالات میں دوسرے وہ اعمال کم کر پایا ہو، لیکن اس معاملے میں اگر وہ اللہ سے ڈرتا رہا ہے، اللہ کے وقار کو اوپر رکھا اس نے، تو اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر کا وہ نوجوان ہے جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ دیکھیے، اللہ کی عبادت کرنا جو ہے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عزت ہے، لیکن جوانی میں کرنا، وہ جو کسی نے کہا نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی جوانی کے اندر جو توبہ کر کے اللہ کی طرف آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یہ پیغمبروں کا انداز ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے، گویا پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو عام طور پر یہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ جوانی کو پہنچتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا انبیاء کو اور پیغمبری عطا فرمائی، تو ان کا پھر جوش اور بڑا اللہ کی بندگی اور فرما برداری کی طرف۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں جو جوانی میں جو ہے نا اللہ کی طرف آئیں اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد کی طرف آنا جانا، مسجد کی طرف آنا جانا، کیونکہ بار بار وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کی طرف آتا ہے، جاتا ہے، کیونکہ موقع ملے گا وضو کرنے کا، رکوع کرنے کا، ایک ایک قدم پر اس کا اجر بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ نہیں کہ دربار شریف سے آ رہا ہے تو اب مسجد جا رہا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، مسجد بھی آتا جاتا ہے اور دربار شریف بھی، مزار بابا سازوان بھی روز جاتا ہے، علی اجمیری کی قبر پر بھی روز جاتا ہے، داتا دربار پر امام گیا تھا جی، اور اس کے مسجد بھی تہجد گزار بھی ہے۔ ان نمک حرام غداروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس مومن کی بات ہو رہی ہے جس نے سارے شرک کے اوپر تھوک دیا ہے اور کسی اور کے سامنے یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی اور کا ایک شعبہ تک اس کی دماغ کے اندر کوئی وہم و گمان کے اندر شرک نہیں ہے، خالص اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے، تاکہ جب مسجد سے صلات پڑھ کے گھر کی طرف جاتا ہے کام کاج کے لیے، پھر دماغ مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ پھر اذان آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر میں واپس آؤں گا پیچھے۔ یہ نہیں کہ مسجد ہے اور دل گھر اٹکا ہوا ہے، نہیں، بلکہ گھر جا رہا ہے تو دل مسجد اٹکا ہوا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے، اپنی رحمت کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا۔ پھر وہ دو آدمی ہیں، وہ نوجوان ہیں، یعنی چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، کیونکہ اس میں مردوں کا ذکر ہے لیکن خواتین بھی اسی کے اندر آتی ہیں جس معاملے میں بھی، جو آپس میں اگر ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بس کوئی اور وجہ نہیں ہے، نہ کوئی کاروباری تعلقات ہیں، نہ کوئی رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کوئی اور تعلق ہے، لین دین کا معاملہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں آپس میں۔ جس طرح نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ پوری زمین کی آپ دولت خرچ کرتے تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مالک فرماتا ہے میری وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک موقع کے اوپر بڑے بڑے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور بس یہ جو قریب آپ کے لوگ کچھ بیٹھے ہوئے نا، یہ ہمارے سائے سے ڈرنے والے لوگ تھے، ہمارے کچھ آزاد کردہ غلام، اور ایک وقت ان کے اوپر یہ تھا کہ ہمارے سامنے جرأت نہیں ہوتی تھی ان کی بات کرنے کی، اب ان کے سامنے بیٹھ کے ہم یہ باتیں سنیں، آپ کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں، دیکھنا ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ تو ہمارے لیول کے آدمی ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، سب کچھ ہے، عزت والے ہیں، آپ کے باپ دادا سارے ایک معاشرے میں بڑا مقام رکھتے تھے، تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جہاں بلال بیٹھے ہوں، جہاں سہیب بیٹھے ہوں، یا عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوں، پھر آپ ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ اگر یعنی اس انداز سے جس طرح مطلب محسوس کر لیتا ہے کہ ان کا ایک ناجائز مطالبہ ہے، لیکن پھر بھی چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو اس میں کوئی کیا حرج ہے، جب یہ بات سن لیں گے ایمان لیں گے تو پھر تو بھائی بھائی بن جائیں گے۔ تو اس طرح تھوڑا سا خیال آیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول شروع کیا، اور وہی آئی کہ دیکھنا یہ جو میرے پاس آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ میری وجہ سے یہ نہیں، ان کو اگر اٹھایا تو سارا معاملہ ختم، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اندازہ لگائیے۔ اور
نبی علیہ السلام نے بالکل نہیں اٹھایا ان کو، اللہ کی بات ہوگی، بہت زیادہ نبی علیہ السلام ماننے والے تھے، تو اندازہ لگے یہ محبت کسی کے اندر پیدا ہو جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کے لیے، تو یہ اب اس کا الٹ محبت ہمارے معاشرے میں ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا پیر بھائی ہے، پیر بھائی، یعنی جس پیر کی میں پنڈلیاں دباتا ہوں اس پیر کی یہ بھی پنڈلیاں دباتا ہے، جس امیر کی یہ اطاعت کرتے ہیں چون چرا اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کے اپنے امیر صاحب کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، امیر صاحب امیر صاحب، امیر محترم، وہ امیر اس وقت ہے جب اللہ کا فرما بردار ہے، جب اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، سسٹم کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے نظام اسلام کی بجائے اپنی جلاتا ہے، کفر و شرک پھیلاتا ہے، پھر اس کی فرما برداری نہیں ہے بلکہ اس کا کفر ہے، طاغوت کا کفر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ ایمان کی محبت، ایمان کی دوستیاں جن کے اندر بھی آ جائیں گی، مالک کل قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا نوجوان ہے، حالات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اور ہر طرف جو ہے یہ خواتین ہیں، یہ دعوت دے رہی ہیں بدکاریوں کی، خود ہیں بڑی بڑی خواتین ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، ورنہ میں بھی اپنے آپ کو یعنی ذرا ڈھیلا چھوڑ دوں گا تو اس چیز میں پڑ جاؤں گا، لیکن مالک کے ڈر کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ پھر وہ صدقہ دینے والا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ بہت ہی زیادہ اپنے بھائیوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی احسان جتاتے ہوئے یا اپنی کوئی بڑائی لوگوں میں بیان کر دیکھو میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں، یہ میں صدقہ کیا ہے میں نے، نہیں، بالکل اللہ کی رضا کے لیے، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، علانیہ بھی کرتا ہے اور چھپ چھپ کے بھی کرتا ہے، تو ایسا جو نوجوان ہوگا یا ایسا جو انسان ہوگا اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے مالک جگہ دے گا۔ پھر وہ شخص یہ آخری ہے، ساتواں، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یعنی بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اکیلا ہے اور اپنے اعمال کی طرف دھیان جاتا ہے، گزشتہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وقت گزر گیا، وقت تو واپس نہیں آتا، اب کیا کیا جائے، کتنے ایسے اعمال تھے جو کرنے چاہیے تھے نہیں کر پائے ہیں اپنی سستیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، کتنے ایسے مقامات تھے جہاں پاؤں پھسلے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہو گیا، اب کیا کیا جائے، واپس تو وقت نہیں آ سکتا ہے، تو اس طرح شرمندگی کے ساتھ اور پھر اتنی زیادہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود جب اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے کہ میرے مالک کی رحمت اور شفقت نے میرا جو نا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، پردہ پوشیاں بھی کی ہیں، پھر بھی معاشرے کے اندر مقام اور ساری چیزیں اللہ کے ہاں وہ مقام، پھر بھی نیکی کی توفیق مل رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، یعنی پوری طرح ابو لک بنعمتی کا علیہ و ابو بذنبی والا معاملہ، پوری طرح اپنی زندگی کے اوپر نگاہ ہے اور اقرار کرتا ہے کہ مالک مجھے پوری طرح احساس ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا احساس ہے، مالک میری غلطی ہے، اور پھر جو اللہ کی نعمتوں کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے تو اس کی طرف بھی ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ کتنی نعمتیں جدھر تو ابھی معلوم بھی نہیں ہیں، کتنی ہم گن بھی نہیں سکتے وہ والی نعمتیں، اور اسی طرح گناہ بھی کتنے ایسے ہیں جو ہم بھول بھی چکے ہیں لیکن مالک تو نہیں بھولا ہے، تو مالک سارے گناہ معاف کر دے، مالک پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چاہے وہ آنسو باہر نکل آئے یا اندر ہی رہ جائے، کئی ایسے چھوٹے چھوٹے آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی، جن کو انسان خود بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کو چھو سکتا ہے، لیکن مالک کو پتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک نمی آ گئی ہے، اتنی بھی نمی اگر کسی کے اندر آ گئی تو یقین کیجیے اللہ کا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر کسی کو موقع مل گیا، یہ صفت اس کے اندر آ گئی، بھائیو کوشش کریں، ہم کوشش کریں، سب کے لیے عام موقع ہے، تو کسی ایک کے اندر بھی اگر انسان آ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو ساتوں کے اندر آ جائیں، کتنی بڑی اس کی سعادت ہے۔ مالک سے دعا ہے کہ مالک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کے اندر یہ ساتوں یہ خوبیاں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مالک کی جب دین آتی ہے تو پھر اسی طرح آتی ہے، مالک کی رحمت کا طوفان جب اپنی طغیانی پر آتا ہے پھر نوازتا ہے اپنے بندوں کو، مالک اپنے ایسے خوش نصیب بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرتے ہیں، کھنچے ہوئے ہماری طرف آئیں اور ہم ان کی طرف جائیں ایک دوسرے کی طرف اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور یہ ماحول بن رہا ہے الحمدللہ. تو لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے بندو آپس کے باہمی اختلافات اللہ کی رضا کے لیے بالکل ختم کر دو. کوئی یہ وقت نہیں ہے کہ آپس کے معاملات کی، معاف کر دو اپنے بھائیوں کو. جو کسی نے زیادتی بھی کی ہے اس کو بھی معاف کر دو. بھائیوں میں صلح کراؤ آپس میں. اور ایمان خالص کی جو دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر، بالکل اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. پیچھے ہٹنے میں بربادی ہے، اور اس میں چمٹ جانے میں اور استقامت دکھانے میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ نے آپ سے صرف ایک نظریاتی چیز مانگی ہے، چند لمحوں کا معاملہ ہوتا ہے. انسان اپنے خیالات کو اندر درست کرے، اس پر قائم رہے ذرا مضبوطی کے ساتھ. باقی سارے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے. یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا دنیا کی، اور کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی. یقین کیجیے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. مالک استقامت عطا فرمائے. بن دیکھے بن مانگے، یعنی ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ایمان بالغیب کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور استقامت تو مالک سے ہم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اپنے مالک سے. اور یہ بھی اسی کی توفیق ہے کہ یہ خیالات ہیں، یہ دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اور بہت زیادہ دعائیں کریں میرے بھائیوں، بہت زیادہ وہ دینے والا ہے. یقین کیجیے اس کی دین کے اوپر، اس کے عطا کے اوپر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں. بس صرف اسی کو دیا، کسی اور کو نہیں ملے گا جی. نہ جو آگے بڑھے گا، بڑھ کے جس نے تھام لیا جام اسی کا.